ڈاکٹر صاحب جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو رب کی رضا میں راضی ہونے سے سب کچھ تو مل جاتا ہے, تو پھر دعا کی ضرورت کس طرح سے پڑتی ہے؟ اور جب سب کچھ آپ کے پاس ہے اور پھر آپ اور مانگی جا رہے ہیں میں نے بتایا نا, دعا صرف مانگنا نہیں ہے, دعا تعلق کا قیام ہے. ہم دعاؤں کو صرف مادی چیزوں کی حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں, یہ دعا کی شان کے خلاف تصور ہے جو ہم نے قائم کر رکھا ہے. یہ جو ابھی سوال آیا بھائی کا, کچھ چیزیں قابل اصلاح بھی بیان کرنی ضروری ہیں. یقیناً اللہ ہر شے کو سننے والا ہے اور وہ توفیق دے رہا ہے تو یقیناً قبول کرے گا. مگر اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے رزق میں کہیں کوئی حرام کا ملوث تو نہیں ہے چیز. جی یہ سوال میرا پہلے بھی رہ گیا تھا. ہاں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ اپنے کام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں اور دکھا کچھ رہے ہیں, بیچ کچھ رہے ہیں. دیکھیں اللہ موقع دیتا ہے دعا کے ذریعے کہ آپ پہچان سکیں آپ کہاں کوتاہی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کے رزق میں جو آپ کھاتے ہیں, آپ بچوں کو کھلاتے ہیں, اس میں ایک رائی برابر بھی حرام ملوث ہے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ تہجد نہیں, آپ بے شک کعبۃ اللہ چلے جائیں اور دن کو راتیں اور دن میں روزے رکھیں اور رات کو شب داریاں کریں, دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری, ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کا حق قضا کر کے بیٹھے ہیں, اگر آپ کسی پر ظلم کر رہی ہیں, اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں اور لوگوں کے کیے ہوئے جرم مسلح پہ بخشوانے آ رہے ہیں تو وہ نہیں بخشے جائیں گے. زیادتی جس سے کیا اس سے جا کے بخشوائیں. سمجھے, ہمارے ہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہم تنگ لوگوں کو کرتے ہیں اور بخشش اللہ سے مانگنے آتے ہیں. حقوق الناس کو پامال کرتے ہیں. تو بھائی پامال جب آپ نے حقوق اللہ حقوق العباد کو کیا تو ہمیں لوگوں سے زیادہ شرم آتی ہے اللہ کی. اب یہی پرابلم ہے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا آگے دروازہ نہیں کھولے. دیکھیں نا, جو بندہ ظالم ہے اس نے اپنی رحمت کے دروازے اپنے ماتحت بندوں پر بند کیے ہوئے ہیں. اللہ اس کے اوپر ہے اور وہ اس کے ماتحت, وہ اپنے ماتحت پر رحمت کا دروازہ کیسے کھول سکتا ہے؟ حقوق العباد میں کوتاہی پر دوسرے معاف نہ کریں تو پھر کیا معاملہ؟ آپ دیکھیں, اب بالکل ایسی بات, اگر آپ جائیں اپنی تلافی کریں, کسی کا کوئی مال مارے تو مال واپس کریں, یا ویسے کوئی غیبت کی زیادتی کی تو کریں, اور اگر وہ نہیں مانگتا تو پھر اللہ کے پاس ہے کہ باری تعالیٰ میں گیا اور جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا, عزت نفس کو مجروح کیا اور تو میری نیت سے واقف ہے, اب تو میرا مددگار ہو گیا. انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو ختم کر دے گی اور اس کے لیے مددگار ہو جائے گی. فائزہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کال لے لیں. جی السلام علیکم, کون ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد عثمان ہوں, میرا تعلق جنگ سے ہے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ جب تم تشہد بیٹھ جاؤ اور درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگ لو. تو میرا کوشچن یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر آپ ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ اردو میں دعائیں کر سکتے ہیں یا عربی پروٹوکول ہے؟ اگر اردو میں کر سکتے ہیں تو کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, کیا یہ دعا ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر ربی جعلنی والی دعا ہی پڑھیں گے؟ میرا یہی کویشچن ہے. ٹھیک, بہت شکریہ عثمان. حمزہ بھائی. بھائی کا سوال یہ تھا کہ ہم تشہد کے اندر درود پاک کے بعد ہم دعا اردو میں کر سکتے ہیں یا عربی کا پروٹوکول ہے, یا وہ دو دعائیں جو میں نے ذکر کی دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں, جو ان سے آپ کو آسان ہے دونوں یاد ہے دونوں پڑھ لیں. ایک پڑھ سکتے ہیں آپ, ایک پڑھ لیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ نماز کے کچھ پروٹوکولز ہیں. جی اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض تو ادا کرنا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ عربی کے اندر دعا کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کے اندر بھی کر سکتا ہے دعا. اس کے بعد تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد بندہ دعا اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتا ہے. اب عام بندے کو تو عربی نہیں آتی ہوتی نا, لیکن یہ کہ وہ نوافل کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھے, اللہ رب العزت قبول کریں گے. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ درود پاک کا بھی ذکر ہوا تو ایک اور پہلو میرے ذہن میں آیا, اور جیسا کہ بٹ صاحب آپ نے بھی ایک وہ واقعہ بتایا دوسروں سے دعا کرنے کے کانسیپٹ کے حوالے سے, تو کیا دوسروں سے دعا کروانی چاہیے؟ اس کے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک عمومی رویہ ہے, ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور دوسروں سے, جبکہ اللہ کہتا ہے بندے میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو یہ جو دوسروں سے دعا کروانے کا جو ایک تاثر ہے یا کانسیپٹ ہے, اس کے بارے میں کچھ بالکل درست کانسیپٹ ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ تم معصوم زبان کے ساتھ دعائیں کرو. تو معصوم زبان سے کیسے کریں, ہم تو گناہ گار ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اس کے حق میں تمہاری زبان معصوم ہوگی, وہ تو گناہ اس نے خود کی.
تو لہٰذا دوسروں کے لیے دعا کرو اولاً تو ثانیاً اپنے لیے کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا. ابھی علامہ صاحب نے وہ روایت بھی پڑھی تھی. تو لہٰذا ایک تو ہے آپ عام دوستوں سے چلتے پھرتے یار میرے لیے دعا کرنا. ایک ہے پھر آپ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں, مجھ سے زیادہ نیک متقی صالح ہیں, ان میں پہلا درجہ آپ کے ماں باپ کا آتا ہے. آپ بعد میں کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے, سب سے پہلے اپنے ماں باپ. تو آپ ماں باپ سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں, بہن بھائیوں سے کہیں دعا کریں. پھر اس کے بعد کوئی بزرگ ہے, عالم ہے, نیک آدمی ہے, اس سے کہیں آپ کے لیے دعا کریں. بیماروں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے, اور آپ سمجھ لیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بعد سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. پھر جمعہ کے دوران جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ رمضان میں تو پیکج ہی پیکج ہے. یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں سارے دن کے بھوک پیاس کے بعد, تو کیا آپ کا رب جس کے لیے آپ نے بھوک پیاس بغیر کسی مقصد کے تھوڑی گزاری ہے, کسی مقصد کے لیے, تو جس کے لیے یہ ساری برداشت کیا, کیا وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ دعا میں ایک بڑا صاحب راز ہے. لفظ دعا, دعا کا مطلب کیا ہے ہم سب جانتے ہیں, بتائیے. پکارنا. سر آپ پکار اس کو تو رہے ہیں کہ وہ آئے, اور خود جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے, تو یہ کیسی پکار ہوئی؟ صحیح. ایک حدیث ہے جی. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ دوسروں کے توسط سے یا کوئی وسیلے سے دعا مانگنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہے. جیسے درود بھی ایک وسیلہ بنا دعا کے لیے, کیا اور ہستیاں بزرگ یہ بھی دعا کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل بن سکتی ہیں. اسے کہتے ہیں توسل کہتے ہیں. جی. ان کو وسیلہ بنانا. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے. اللہ کے ہاں باعزت باعظمت ان کو وسیلہ بنانا, انبیاء کو وسیلہ بنانا, رسول کو بنانا. اور خصوصاً میرے ایک ذہن میں حدیث آ رہی تھی کہ دعا الوالد للولد کدعاء النبی للامت. والد کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے. جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح والد کی دعا جو ہے وہ بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, تو یقیناً رد نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ انبیاء ہیں, رسول ہیں, ائمہ معصومین ہیں, ان کا وسیلہ دیں تو اللہ رب العزت کبھی بھی دعا رد نہیں فرماتے. دیکھیں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو منقول ہیں, مروی ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں, قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم نبینا و ابونا, سب سے پہلے نبی اور ہمارے باپ, ہمارے جد, ہمارے بزرگ, ان کو جب اللہ رب العزت ان سے ترک اولا ہوا تو ان کو حکم ملا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ, آدم نے سیکھے اپنے رب کی طرف سے بکلمات, چند کلمات. فتاب علیہ, ان کلمات کے توسل سے اللہ رب العزت سے دعا کی, اللہ رب العزت کو پکارا, فتاب علیہ, ان کی توبہ قبول ہوئی. تو وہ کلمات کون تھے؟ وہ کلمات پنجتن پاک کے نام تھے. اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے. ہماری جیسے ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ, حدیث کی بڑی کتابیں ہیں. ہمارے اہل تشیع میں حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد وہ کتب اربع ہیں. ان میں ایک اصول کافی بھی ہے. اصول کافی وہ کتاب ہے جو ہمارے 11ویں امام اور 12ویں امام کی موجودگی میں لکھی گئی ہے. محمد بن اسحاق یعقوب کلینی نے لکھی ہے, بہت کمال کی کتاب ہے. تو اس میں یہ باقاعدہ درج ہے اصول کافی میں کہ یہ جو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وسیلہ ہے نا, یہ اس میں اصول کافی میں ہے اللہم بجاہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. تو اللہ رب العزت نے وہ کلمات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو القاء کیے, ان پنجتن پاک کے نام. ان پنجتن پاک کے نام سے اللہ رب العزت سے دعا کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے, تو ان کی دعا مستجاب ہوئی, قبول ہوئی. الحمدللہ 2018 میں اللہ رب العزت نے مجھے شرف بخشا, میں ایران بھی گیا. امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے, 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا, اور قم المقدس میں ان کی بہن فاطمہ قم معصومہ قم کا روضہ ہے.
اور عراق میں تو حضرت علی جو باب العلم ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے شاگرد بھی ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رسول اللہ کے نائب بھی ہیں، ہر سوائے جنگ تبوک کے ہر جنگ میں ہر موقع پہ نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، نبی کی زبان چوس چوس کے پرورش پائی ہے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے روضے پہ گیا، مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ کربلا میں گیا، سیریا شام میں بھی گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پہ. وہاں اذن دخول لینا ہوتا ہے، پھر دعائیں کرنی ہوتی ہیں. تو وہاں جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی میں، تو وہ ہم نے کتابیں دعائیں پڑھی ہیں. کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس میں اہل بیت کا وسیلہ نہ دیا گیا ہو. کیا بات. پھر ان پنجتن پاک کا، 12 ائمہ کا، انبیاء کا، رسول کا وسیلہ دیا گیا ہے. اس وسیلے کی وجہ سے دعائیں شرف قبولیت کی منزل تک پہنچتی ہیں. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اہل بیت اور ائمہ معصومین اور انبیاء کرام کے علاوہ اور کن کن جو ہے وہ ہستیوں کے ہم وسیلے جو ہیں وہ دعا میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے، ہم کالر کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں.